بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر امام سجاد نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سالوں 95 ہجری میں آپ کی رحلت ہوئی ہے اور 83 ہجری میں آپ کا پوتا، آپ کا فرزند امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان اس کی موت ہوتی ہے اور اپنی حکومت کے آخری سال میں عبد الملک بن مروان نے امام سجاد کو خط لکھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک قدری مناظر یہ شام میں دمشق میں اس کے پاس پہنچا اور بہت حاضر جواب تھا، ذہین تھا، وہ لائق تھا۔ اس نے آ کے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ اپنے دانشور بلاؤ، مفتیوں کو بلاؤ، محدثین کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، میرے کچھ نظریات ہیں، معتقدات ہیں، میرے عقائد ہیں، میں ان سے متعلق ان سے بات کروں گا، گفتگو کروں گا اور مجھے جواب چاہیے۔ اگر وہ مجھے جواب دیں تو میں تسلیم ہو جاؤں گا، اور اگر کوئی مسلمان دانشور میرے نظریے کا جواب نہ دے سکے تو پھر تم پر لازم ہے کہ میرے نظریات کو اسلامی دنیا میں نافذ کرو اور میرے افکار کو اور معتقدات کو اسلامی دنیا میں جاری کر۔ اس نے قبول کیا اور یہ مطمئن تھا کہ بڑے بڑے مسلمان محدثین، مفتی، مفسر، دانشور، علماء موجود ہیں، اس کا جواب دیں گے۔ ان واقعات کو صاحب تفسیر برہان نے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 33 پر تحریر کیا۔ جو بھی مسلمان دانشور اس کے مقابلے میں آتا تھا تو لمحوں میں اسے شکست دیتا، یہاں تک کہ کوئی ایسا فرد نہیں بچا جو مشہور، معروف اور حیثیت کا حامل اور اس کے ہاتھ سے وہ شکست نہ کھائے۔ اب یہ بضد ہوا کہ عبد الملک یا تو میرے نظریات کو قبول کرو یا پھر کسی کو بلاؤ وہ مجھے لاجواب کرے۔ اور مسلسل پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں تمام بڑے شہروں میں اس نے اپنے قاصد روانہ کی، علماء کو بلایا، مفتیوں کو، محدثین کو، ہر ایک اس کے سامنے شکست کھائی، لاجواب ہو گیا۔ اب جب کوئی نہیں بچا تو اس مناظر نے کہا، مخصوص عقائد کا حامل یہ فرد کہا کہ کوئی ڈھونڈو، تلاش کرو، آئے اور میرے نظریات کو رد کرے، اور اگر کوئی نہیں ملے تو پھر اب دیر نہ کرو اور میرے نظریات کو اسلامی دنیا میں جاری کرو۔ اب مجبور ہوا عبد الملک اور اس نے قاصد روانہ کیا مدینہ امام علی زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرف۔ یہ فرزند رسول مشکل مرحلہ ہے اور آپ امام ہیں اور دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئے اور آ کر ایک گمراہ عالم ہے جس کے نظریات اور عقائد منحرف ہیں اور اسلام سے متصادم، آ کر جواب دیجیے۔ آپ پڑھ لیجیے تاریخ میں، یہاں تک کہ میں نے صاحب تفسیر البرہان کا حوالہ دیا، پہلی جلد صفحہ نمبر 33۔ اس کے علاوہ باقی تاریخ کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ کیا امام علی زین العابدین تشریف لے کر گئے؟ نہیں گئے۔ امام ہے، دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی جس نے بلایا ہے، دشمنوں نے بلایا اور اعتراف بھی کیا کہ اگر زمانے کا امام نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، کبھی تاخیر نہیں کی، ہر امام نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان نے بلایا آپ نہیں گئے۔ آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا جن کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی، آپ دیکھ لیجئے 86 ہجری کے آخر کا بھی یہ واقعہ ہو، تب بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر کا جائزہ لیجئے۔ اگر کسی وجہ سے امام سجاد خود تشریف نہیں لے کے گئے، اپنے بیٹے کو بھیجے، نہ خود گئے نہ امام باقر کو بھیجا۔ کیا کیا؟ اپنے 3 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو غلام کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ امامت ہے، یہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جہاں پر ایک امام نے اپنا کام روکا اور دنیا سے رخصت ہوئے، اسی نقطے سے دوسرے امام نے اپنا کام شروع کیا۔ اس طرح سے امام گئے 3 برس کی عمر میں، جزیات سے گریز کرتے ہوئے باقی مراحل تک پہنچنے کے لیے لازم ہے، اور بے ادبی ہے کہ جسے زیب ممبر ہونا چاہیے وہ نیچے زیر ممبر ہے، اور جسے زیر ممبر ہونا چاہیے وہ زیب ممبر ہو گیا۔ میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں قبلہ احسان رضی صاحب، اور ماشاءاللہ حوزے کے اساتید میں سے ہیں اور علمی شخصیت ہیں، کلام میں، فقہ میں، ادبیات میں
قوم میں، ایران میں تدریس کرتے تھے، اور آپ کے دوسرے ملکوں سے آپ کی 20 شاگرد ہیں۔ میرے لیے شرف ہے کہ تشریف فرمائے، اور یہ بے ادبی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ وہ تشریف فرمائے اور میں جاہل آدمی آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں۔ اللہ تو امام پہنچے، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ امام سجاد تشریف لائیں گے، وہ گفتگو کریں گے اس قدری مناظر سے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ 3 برس کا بچہ آیا ہے اور ایک غلام کے ہمراہ دربار میں داخل ہوا، تو عبد الملک نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ علی زین العابدین کا پوتا، اس کا نام جعفر صادق ہے۔ تو کہا یہ بچہ یہاں کس لیے آیا ہے؟ کہا کہ وہ خود تشریف نہیں لائے، اپنے بیٹے کو بھی نہیں بھیجا اور پوتے کو بھیجا ہے اسے مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے۔ تو ایک مرتبہ غصے سے پیچھو تاپ کھانے لگا کہ اگر خود نہیں آنا تھا تو نہ آتے، یہ میری توہین کیوں کی، یہ مذاق کیوں کیا میرے ساتھ؟ بھلا عالم اسلام کے 3 براعظموں کے تمام دانشور، فقی، محدث، مفتی سب کے سب شکست کھا گئے، لاجواب ہو گئے۔ یہ 3 برس کا بچہ کیا بات کرے گا، کیا جواب دے گا؟ اور یہ اس کی گفتگو عبد الملک کی اس قدری مناظر کے کاروں سے ٹکرائی تو وہ بھی ہنسنے لگا اور تانا زنی کی، کہا عبد الملک اب تمہارے پاس بڑے ختم ہو گئے اور چھوٹے بچوں کو میرے مقابلے میں لے کے آ رہے ہو؟ توہین ہے کہ میں 2-3 برس کے بچے سے گفتگو کروں، بات کروں۔ جب اس کا غرور علمی مشاہدہ کیا امام صادق نے تو وہی سے فرمایا، کہا اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو بھی تمہارا سوال ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ کہا اچھا اتنا پر اعتماد لہجہ ہے؟ تو سب سے پہلا سوال جو اب تک کس کا کوئی جواب نہیں دے سکا وہ میرا عقیدہ ہے از روئے قرآن، کہ اللہ کو بندے کے کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی فعل میں دخل و تصرف اور مداخلت کا حق حاصل نہیں۔ بندہ ہر زاویے سے اور ہر اعتبار سے مختار محض ہے۔ پہلے اس کا جواب دے تو پھر آگے بڑھے۔ امام نے فرمایا قرآن آتا ہے، کہ حافظ کل قرآن، فرمایا پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ کیا کیفیت ہوگی اور کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف ایک مجا ہوا برجستہ ایک بڑی شخصیت کا حامل، مشہور معروف، جو ہر ایک کو شکست دے چکا ہے، اس سے 3 برس کا بچہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ کہ قرآن آتا ہے، کہ حافظ ہوں پورے قرآن کا، کہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے بڑھنے لگا، امام نے فرمایا رکو، ٹھہرو، سورہ مکمل کرنے دیجیے۔ فرمایا ضرورت نہیں۔ اتنا بتاؤ، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی بھی کام میں دخل و تصرف مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے، تو پھر خود ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اللہ کو مداخلت کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ ہل کر رہ گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے کلمات جاری ہو کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے۔ یقین ہو گیا کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے اور جو اب آیا وہ اور ہے۔ اور اس پہلے سوال کے جواب سے اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آگے بڑھا، امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا مجھے اپنے شاگردوں میں لے لیجیے۔ یہ تاریخ کے الفاظ، یہ بچپنا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے امام نے اپنی حیات طیبہ کے 35 سال گزارے نائب امام کی حیثیت سے۔ اور پھر جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا تو بنو امیہ نے جس طرح سے خرافات کو عام کیا، بدعات کو عام کیا، اور جس طرح سے الحاد کی طرف لوگوں کے رخ موڑ دیے، اب پوری اسلامی دنیا کی جو مجموعی فضا ہے، صورتحال یہ ہے کہ کوئی خدائی کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کا انکار کر رہا ہے، کوئی خود نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حتیٰ کوئی خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی امام نے اپنا حلقہ درس آغاز کیا، البتہ حالات سادہ نہیں تھے۔ یہ جو عام طور پہ باس پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ بنو امیہ بنو عباس آپس میں برسر پیکار تھے، اور امام صادق نے اس باہم آویزی کا استفادہ کیا اور پھر مسند علم سجائی، نہ ہے، اتنا سادہ نہیں تھا۔ ہاں یہ آپس میں مشغول تھے، برسر پیکار تھے، لیکن حالات اتنے عجیب تھے کہ امام کے سگے چچا جناب زید بن علی بن حسین بن علی
یہ 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی جس ہستی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، خود امام سجاد بولتے تھے اور جناب زید املا کرتے تھے، اپنے زمانے کے فقیہ اور زاہد شخصیت. اور رسالت الحقوق جو امام نے تعلیف کروایا، امام سجاد نے، وہ بھی انہی سے تعلیف کروایا. یہ برجستہ شخصیت ہے. ان کو شہید کیا گیا اور اب آپ جائیے، دنیا میں ان کی خبر نہیں ہے. شہادت کے بعد آپ کی لاش کو جلا دیا گیا اور راکھ کو پانی بہا دیا گیا. اب جو آپ عراق میں جاتے ہیں، ایک روزہ بنا ہوا ہے، بات سمجھتے ہیں شاید حضرت کی یہاں زری ہے، زری بنی ہوئی ہے، شاید جہاں مدفون ہے. نہ، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر امام کو شہید کیا گیا. یہ ایک طرف امام دکھی تھے اور گریا کرتے تھے. دوسری جانب محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن حسن مشتبہ بن علی ابن ابی طالب، اپنے زمانے کی برجستہ شخصیت جن سے امام صادق بہت محبت کرتے تھے. یہ اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ مل کر حکومت وقت کے خلاف اٹھے، برسر پیکار ہوئے. اور اتنی جذابیت تھی اسلامی دنیا میں، اتنی ان کی مقبولیت تھی اور ان سے اتنی محبت تھی لوگوں دلوں میں کہ جمہور اور سواد اعظم کے ائمہ اربعہ میں سے 2 نے ان کی مدد، حمایت، نصرت کے وجوب کا فتویٰ دے دیا. ایک امام مالک ابن انس، دوسرے نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ. ہر 2 نے واجب قرار دیا ہے کہ محمد نفس زکیہ کی مدد کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی مدد نہیں کرے گا گنہگار ہے. اور جمہور رائے عامہ ان کے حق میں اتنی ہموار تھی کہ لگ رہا تھا کہ محمد نفس زکیہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن چونکہ پھر وقت سے کچھ پہلے ان کو قیام کرنا پڑ گیا، پہاڑی علاقے پناہ گزین تھے، اور جب باہر آئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ لڑی اور میں شہید کیا گیا دونوں بھائیوں کو. اور دونوں بھائیوں کے کٹے ہوئے سر جب زندان میں عبداللہ محض کے پاس بھیجے گئے، جیسے چاند زمین پر اتر آئے، اتنے حسین تھے محمد نفس زکیہ. اور جیسے ہی ان کا کٹا ہوا سر، ان کے بھائی ابراہیم کا اور ان کا سر عبداللہ محض کے پاس زندان میں بھیجا گیا، دیکھا، چیخ ماری، وہیں پر ان کی وفات ہو گئی. یہ ساری خبریں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اولاد امام حسن مجتبیٰ کو زنجیروں میں جکڑ کر، توق اور بیڑیاں پہنا کر، بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر مدینے سے باہر نکالا گیا. اب تمام حسنی سادات کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، کوئی ایک گھر نہیں چھوڑا گیا. ان کی املاک پر قبضہ کر لیا گیا. خواتین کو، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو مدینے سے شہر بدر کر دیا گیا، اور اس حالت میں شہر بدر کیا گیا. امام صادق اتنے دکھی تھے اور اتنا گریہ کیا اور بیمار پڑے کہ 20 دن مسلسل بیمار رہے، وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ گھر سے مسجد نبوی تک نہیں چل سکے، نہیں جا سکے. اس کے باوجود صبر اور ضبط سے کام لیا. یہ ایک زاویہ پہلو سے آپ دیکھیے کہ عراق سے ابو سلمہ خلال نے بنو امیہ کو نکال باہر کیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا اور قاصد روانہ کیا مدینے میں امام صادق کے پاس کہ اب کوفہ میں حکومت اور اختیار میرے پاس ہے، آئیے اور آ کر آپ عراق کی حکومت سنبھال لیجیے. جب ابو سلمہ خلال کا قاصد پہنچا امام صادق کے پاس تو وہ مسجد نبوی میں چراغ کی روشنی میں قبر رسول کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رات کا وقت تھا. یہ خط پڑھا اور اس خط کو ایک طرف رکھ دیا، دوبارہ تلاوت مصروف ہو گئے. کچھ دیر قاصد نے انتظار کیا، پھر کہنے لگا فرزند رسول مجھے جواب چاہیے. ابو سلمہ خلال نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ جواب لیے بغیر نہیں آنا. اچھا جواب چاہیے؟ کہا مجھے جواب چاہیے. جس چراغ کی روشنی میں امام صادق قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، یہ خط اٹھایا اور اسی لو کے سپرد کیا. اور جب سارا خط جل کر راکھ ہو گیا تو فرمایا جاؤ جا کے ابو سلمہ کو بتانا جعفر صادق کہہ رہے تھے میرے پاس تمہارے خط کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں. ایسا ہی خط ایران سے ابو مسلم خراسانی نے بھیجا اور ایسی دعوت دی کہ ایران آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئے حکومت سنبھالیں. امام نے اسے بھی ایسا جواب دیا. کیوں؟ اب مقصد حکومت نہیں، ہاں حکومت چاہیے، اسلام ایک نظام ہے، ایک مکتب ہے، اس کے نفاذ کے لیے حکومت چاہیے. لیکن ان حالات میں جبکہ جہالت اس قدر بڑھ چکی اور لوگ اسلام سے ناشنا ہو چکے ہیں، حلال محمدی کو حرام میں بدل دیا گیا، حرام محمدی کو حلال میں بدل گیا. حالت یہ تھی کہ بنو ہاشم کے گھروں تک
دین کے ابتدائی مسائل لوگ بھول چکے تھے. یہ مورخین نے لکھا, سید امیر نے اپنی تاریخ مختصر تاریخ العرب میں لکھا کہ نماز کے ابتدائی مسائل تک بھول چکے گئے اہل مدینہ. ایسی جہالت تھی. اس میں مقصد حکومت کرنا نہیں ہے, مقصد لوگوں کی جہالت کو برطرف کرنا ہو, پھر سے مسند علم سجانا ہے. ان حالات میں تمام احساسات اور جذبات اور عواطف سے بالاتر امام نے اپنی امامت کی ذمہ داریوں کو آغاز کیا. اور میں نے عرض کیا, آپ خود دیکھیں, اتنی جہالت عام تھی, اتنی گمراہی تھی کہ کوئی خدائی کا انکار کر رہے, کوئی خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبوت کا انکار کر رہے ہیں, کوئی خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور آئے دن آپ کے ابتدائی امامت کے جو سال ہیں وہ مناظروں میں گزر گئے ملحدین کے ساتھ. یہاں تک کہ آپ نے جب اپنے بابا امام باقر کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے اپنے سلسلہ درس کا آغاز کیا تو بڑھتے بڑھتے 4000 تک پہنچے. تو بیٹھے ہیں, اور ایسے میں ابو شاکر دیسانی, یہ مدینہ کا بہت بڑا ملحد تھا, دہریہ تھا, منکر توحید تھا, حتی منکر وجود خدا تھا. آیا اپنے بچے کے ساتھ, جس نے ایک مرغی خانہ بنا رکھا تھا, اور اس کا بچہ ساتھ, اور بچے نے ایک مرغی کا انڈا اٹھایا ہوا ہے, جیسے آپ کے بچے ہاتھ میں گیند اٹھا لیں اس سے کھیلتے رہیں. وہ یہ بھی امام کے پاس پہنچا, کہا جعفر صادق کیا ان جاہلوں سے بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہو, ان کو بتا رہے ہو, مجھ سے بات کرو تب مانو. امام نے کہا کہو کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو؟ کہ جس خدا کی باتیں سنا رہے ہو پہلے میرے لیے اس خدا کا وجود ثابت کرو. جیسے اس نے یہ بات کی, دیکھیں امام کیا انداز ہے, کیا روش ہے, کیا اسلوب ہے, کیا طریقہ ہے, کہاں سے بات شروع کی. کہا اچھا ابو شاکر, یہ بتاؤ کیا تم نے ایک ایسا قلعہ دیکھا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, چاروں طرف سے بند ہے, اور اس بند قلعے میں 2 دریا بہتے ہیں, ایک دریا زرد ہے, دوسرا دریا سفید ہے, اور ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں ہے, کوئی حائل بھی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, اور یہ مسلسل طویل عرصے تک یہ 2 دریا ایک ساتھ رہتے ہیں اور کبھی آپس میں مخلوط نہیں ہوتے. اور یہ قلعہ جس کے اندر یہ 2 دریا ہیں, جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, ہر طرف سے بند ہے, بھی گن لو. اور یہ بتاتا ہوں کہ ان میں سے نر اتنے ہیں اور مادہ اتنے ہیں, جا کے دیکھ لو. اور میں ابھی کہوں گا جن کا رخ مشرق کی طرف ہے وہ مغرب کی طرف منہ پھیر لیں, اور مغرب والے مشرق کی طرف. امام کہہ رہے تھے اور حشرات الارض اپنا رخ بدل کر دوسری طرف چل رہے تھے. یہ انداز ہے امامت. اور لمحوں میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے کہ لمبے مناظرے کریں اور لمبی گفتگو کریں, نہ. شاگردان کے بیچ میں آپ 10 چل لائے, اور اسی اسنا میں ایک شخص آیا اور آ کے کھڑے ہوا, کہا جعفر صادق میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے, آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے مقابل کو اور مناظر کو لمحوں میں شکست دیتے, مجھ سے بات کریں تب تسلیم ہو جاؤ آپ کے سامنے. امام نے فرمایا بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا میں خدا کے وجود سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں, جس کی آپ باتیں کرتے ہیں پہلے اس کا وجود ثابت کریں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ جتنے افراد بیٹھے یہ سب کے سب مجھے جانتے ہیں, انہیں پتا ہے میرا نام جعفر ہے اور میرے باپ کا نام محمد باقر ہے اور میری جد کا نام, سارا تعارف کرایا. یہ سب مجھے جانتے ہیں جتنے بیٹھے, اور تو مجھ سے بات کرنا چاہتے, گفتگو کرنا چاہتے, تو سامعین اور مخاطبین کا حق ہے انہیں پتہ چل جائے کہ جن 2 افراد میں گفتگو ہونے جا رہی ہے ان کا تعارف کیا. مجھے تو جانتے ہیں, کم سے کم تم بھی اپنا نام بتا دو, نام بتا دو. امام نے جب یہ فرمایا تو کچھ دیر وہ حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے امام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا, اور دیکھنے کے بعد کافی دیر جب دیکھتا رہا تو پھر اس نے سر جھکایا اور اس محفل سے باہر نکل گیا. جب چلا تو امام کے شاگرد جناب ابو وسیق نے عرض کیا فرزند رسول ہم تو بہت خوش ہو گئے تھے کہ یہ مناظرے کے لیے آیا, سوال کرے گا, آپ جواب دیں گے, نتیجتاً ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, لیکن آج آپ نے گفتگو نہیں فرمائی, آج آپ نے مناظرہ نہیں کیا. امام نے فرمایا گفتگو تو ہو گئی, وہ مناظرہ بھی ہو گیا, اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا, اس لیے وہ چلا گیا. تو کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں سنا. امام نے فرمایا آنے والا خدا کے وجود سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا, اور میں نے اس سے اس کا نام پوچھا, اور اس کا نام عبداللہ تھا. اور جب میں نے نام پوچھا تو زیرہ کا آدمی تھا, باہوش تھا, سمجھ گیا کہ جعفر صادق نام کیوں پوچھ رہے ہیں.
اب اگر وہ نام بتائے تب پھنسنا ہے اور نہ بتائے تب کیا کرے؟ اس لیے اسے پتا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو اسے اندازہ تھا کہ جعفر صادق اگلا سوال یہ پوچھیں گے جب کوئی اللہ ہی نہیں تو عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ پہلے اپنا نام تبدیل کر۔ اس انداز سے امام کی امامت کا آغاز ہوا۔ اوائل میں منصور دوانقی اپنی حکومت کو مضبوط کر رہا تھا 132 ہجری تک، ابتدائی جو 3-4 سال ہے اس میں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا، بنو امیہ کی تو جہاں جہاں سے شور اٹھ رہا تھا اس کو دبایا، اور جیسے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی اسلامی دنیا میں اور بنو امیہ کا قلعہ کما ہو گیا، سوائے ہسپانیہ کے اور طلعت اشبیلیہ غرناطہ وہ خطے خاص چند ایک شہر بچ گئے یورپ کے سے، باقی سارے خطوں میں جب بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی، ان کی بالادستی برقرار ہو گئی، تو اب جب یہ مطمئن ہوا تو اسے مدینے کی خبریں آنا شروع ہوئی کہ مدینے میں جعفر صادق نے اتنا بڑا سلسلہ قائم کر لیا، اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنی بڑی درسگاہ کہ بیک وقت 4000 شاگرد، یہ غیر معمولی بات ہے۔ آج کے متمدن مہذب اور مثقف معاشرے میں جہاں عالمی سطح پہ چلے جائیں بڑی بڑی درسگاہیں یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، اور بڑی درسگاہیں، جا کے دیکھ لیجیے کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں سارے کے سارے علوم بیک وقت نہیں پڑھائے جاتے، کچھ علوم ایک درسگاہ میں پڑھائے جاتے ہیں، کچھ علوم دوسری یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، سارے کے سارے علوم نہیں پڑھائے جاتے۔ چشم فلک نے یہ منظر ایک مرتبہ دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی عہد امامت میں ان 30 سالوں میں دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں تھا کہ جس کی تدریس نہ ہو رہی ہوتی تھی، اور پھر امام نے مختلف امور میں، مختلف میادین میں، مختلف علوم میں مختلف شخصیتوں کو تیار کیا۔ علوم قرآن میں جناب حمران کو آمادہ کیا، تیار کیا، اور ایسی شخصیات کو۔ لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا۔ اسی طرح سے علم فقہ میں، احکام میں، حلال و حرام کے مسائل میں جناب زرارہ کو تیار کیا۔ علم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا۔ عقائد اور علم کلام میں مومن طاق کو تیار کیا۔ ہر علم میں مخصوص شخصیتوں کو، یہاں تک کہ علم کیمیا میں، کیمسٹری میں جابر بن حیان یہ شاگرد ہیں امام کی، جنہیں آج دنیا بابا کیمیا کہتی ہے، فادر آف کیمسٹری کہتی ہے۔ یہ امام کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، اور انہوں نے 400 کتابیں لکھی، اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا ہے، جابر بن حیان بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری نے کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ بشریت کو ناز ہے، یہ امام صادق علیہ آلاف و تحید وسلام جس نے مکتب اہل بیت کو، فقہ اہل بیت کو اس بام عروج تک پہنچایا، علوم اور معارف کو اس سطح پہ پہنچایا کہ ابن تیمیہ جس کی موت 728 ہجری میں ہوئی، اس نے گستاخی کی امام کی خدمت میں، کہا کہ آپ کا شاگرد نعمان بن ثابت ابو حنیفہ 2 سال پڑھتا رہا، قبول ہے، لیکن بعد میں یہی شاگرد استاد سے آگے نکل گئے، اور اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی عالم جواب دے، مولانا شبلی نعمانی نے جواب دیا، کہا یہ ابن تیمیہ کیا ہوا، کیسی جاہلانہ باتیں کرتا ہے۔ کہا کہ علم و فضل میں ابو حنیفہ لاکھ فقیہ اور مجتہد اور مفتی صحیح، ان کو علم و فضل میں کیا نسبت امام صادق سے؟ کا فضل و کمال اور فقہ و حدیث اور تمام علوم جعفر صادق کے گھر سے چلے۔ یہ چھوٹی بات نہیں کہ جمہور کی برجستہ شخصیت آپ کی عظمت کا یوں اعتراف کرے، یہاں تک کہ جب آپ دیکھ لیجیے خود جامعۃ الازہر کے وائس چانسلر، یہ اس سے پہلے شیخ سلیم شلتوت تک چلے جائیے، یہ پوری کڑی، یہ چوتھے وائس چانسلر شیخ سلیم شلتوت سے سلسلہ شروع اور اب تک جامعۃ الازہر جو دنیا اسلام میں اہل تسنن کی سب سے بڑی درسگاہ مانی جاتی ہے، وہاں کے سربراہ نے یہ حکم دے رکھا ہے، آپ ابھی سرچ کر لیجیے، یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کے پاس ہے، یہ جناب گوگل سے پوچھ لیجیے، ان کا فتویٰ ہے، حکم ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان ان 5 فقہوں میں سے کسی بھی فقہ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، چاہے حنفی بن جائیں، شافعی بن جائیں، حنبلی بن جائیں، مالکی بن جائیں، چاہے تو جعفری بن جائیں۔
اس بام عروج تک پہنچا ہے. آپ فخر کر سکتے ہیں کہ مصائب کے پہاڑ جھیل کر تمام تر مشکلات کو نظر انداز کر کے تمام انسانی احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہو کر امام نے 30 سالوں میں جیسے امامت فرمائی، تشیع کو اس بام عروج تک پہنچایا. اور آپ کی زندگی میں بس آخری چند ایک جملے اور عرض کر، یہاں تک کہ منصور دوانکی نے جب اپنی حکومت مضبوط کر لی اور اسے مدینہ کی خبریں پہنچنے لگی اور اس کو یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. پوری اسلامی دنیا میں اس وقت اگر کسی کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے اور جو مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز بنا ہوا ہے وہ جعفر صادق. اس کی نیندیں حرام ہو گئی. اپنے مشیروں سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت اور مرجعیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں. اب اس کے ساتھ اسے مشورہ دے رہے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو. بالآخر سے یہ مشورہ دیا گیا کہ تم امام صادق کو بلاؤ اس نیت سے اور لوگوں سے کہو کہ میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں ان سے. کچھ سوال پوچھیں گے اہل دربار کی موجودگی میں تاکہ وہ سوالوں کا جواب دیں اور ہم سب سیکھیں. لیکن اس طرح سے مشکل سوالات ہو کہ وہ لاجواب ہو جائیں، اور جب وہ لاجواب ہو تو ان کے درس پر پابندی لگا دی جائے. کہ مدینے میں کسی شخص کو پڑھا نہیں سکتے جو کہ ان کے پاس علم نہیں. اب اس نے 3 بر اعظموں میں تتبع و تفحص شروع کیا ہے، چھان پٹک اور تلاش کا سلسلہ شروع کیا. کوئی ایسا عالم مل جائے کہ جو امام صادق کے مقابلے میں آئے، مناظرہ کرے، گفتگو کرے، سوال پوچھے اور امام صادق لاجواب ہو جائے. 3 بر اعظموں میں پوری اسلامی دنیا میں مسلسل تلاش کے باوجود کوئی ایسا فرد نہیں مل رہا ہے. جو بھی ملتا ہے یا تو براہ راست امام صادق کا شاگرد ہے یا امام صادق کی شاگردوں کا شاگرد ہے. اور مسلسل تتبع تفحص، چھان پھٹک اور تلاش اور جستجو کے بعد ایک فرد ملا. کون؟ نعمان بن ثابت، لقب کنیت ابو حنیفہ. کہا کہ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ بڑے حاضر جواب ہیں، بہت زیرک ہیں، لائق ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کچھ سوال پوچھیں. کہ نہیں، وہ میرے استاد ہیں، 2 سال پڑھا ہے، 2 سال پڑھا. اور یہ جملہ مشہور ہے تاریخ کتابوں میں، کہا لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں میسر نہ آئے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا تھا. خود سوچئے گا اور وزن کیجئے گا، جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال رہنے والا اور کسب فیض کرنے والا اور 2 سال شاگردی اختیار کرنے والا باقی تمام امت مسلمہ اور سواد اعظم اور جمہور کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. منصور دوانکی نے کہا کہ آپ آئیں سوال پوچھیں. کہ نہیں، وہ میرے استاد ہیں، میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اب لالچ دی کہ اگر آپ لاجواب کریں تو میں آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا اور سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کروں گا اور میں خود تقلید کرواؤں گا آپ کی، اور آپ کا فتویٰ پوری اسلامی دنیا میں جاری کرواؤں گا. اب تخویف اور تحریض کے نتیجے میں بالآخر مائل کیا اور قائل کیا. لیکن ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، 3-4 مہینے دیں تاکہ میں سوال تیار کر سکوں، ایسے سوال کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائے. کا وقت ہے، جب سوال تیار ہو تو پیغام بھیج دیجیے. 4 مہینے گزرنے کے بعد کہ آپ سوال تیار ہے. اب مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جعفر صادق کو بلائیں تو وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. اگر کچھ کے جواب دے لیے تو باقیوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. منصور دوانکی نے امام صادق کو مدینہ سے بغداد بلوایا اور بلوانے کے بعد ادھر سے اب نعمان بن ثابت ہیں ابو حنیفہ، اور خوش ہے کہ آج تمسخر اڑائے گا، مذاق اڑائے گا، آج سے امام کے درس پر پابندی لازم. اب وسط میں اس کی مسند ہے، کرسی ہے، اور داہنے طرف امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں طرف ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے لیے. اور منصور دوانکی نے اس جملے سے بات کا آغاز کیا کہ امام جعفر صادق کی ہمارے ملک کی بڑی برجستہ اور بہت نامور شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں. تو ان کے کچھ سوالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی موجودگی میں میرے وزیروں اور مشیروں اور خواص اور بنو عباس کے سرداروں کے بیچ میں یہ سوال پوچھے جائیں تاکہ ہم بھی استفادہ کریں، کسب فیض کریں. امام نے فرمایا اس سے کہو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں فرمایا کہ یہ میرا شاگرد رہ چکا ہے. امام شخصیت پرور ہیں،
شخصیت پر ہے. اپنے شاگردوں کو جس طرح سے تیار کیا، جیسے میں کہہ رہا تھا، علوم قرآن میں حمران کو، ادبیات میں ابان بن تغلب کو، اور علم کلام میں مومن طاق کو، اور فقہ میں جناب زرارہ کو، حدیث میں ابو بصیر کو، ایسی شخصیتوں کو تیار کیا. شروع میں جب کوئی مناظرے کے لیے آتا تھا تو امام خود اس سے گفتگو کرتے تھے. جب شاگرد تیار کر چکے تو اب آنے والے مناظر سے پوچھتے بتاؤ کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو. اگر وہ کہتا ہے علم کلام میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے. کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے. وہ اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ان سے گفتگو کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی. مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے. اور اسی طرح سے خود شاگرد اب مقابلے میں آ گیا. فرمایا جو جی چاہتے سے کو پوچھے. پہلا سوال پوچھا، کہا کہ فرزند رسول بتائیے مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے. امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے، ایک کا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام. اچھا خون کا فرق ہے تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو کم سے کم اس کا گوشت ضائع نہ جاتا. اور وہ مفلوق الحال تو ہی دست تو ہی دامن مفلس اور غریب افراد کے جو سال کے بقیہ دنوں میں گوشت نہیں کھا سکتے، چلیں کسی مردار کا ہی گوشت کھلا دیں خود کو، بچوں کو. تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ جس کی وجہ سے وہ 2 سے 3 جملے ہو کہ ہمیں کیسے پتہ چلے جو گوشت ہم خرید کر لائے یہ مردار کا ہے یا ذبیحہ کا؟ ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو. امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی ہے تو گوشت کو لانے کے بعد آگ پر رکھو. اگر گوشت سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے، پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہ اچھا اگر مردار کی اتنا ضرر ہے اور ہر جانور کا ذبیحہ شرط ہے جو حلال ہے، تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے مردار ہے، اور مچھلی اگر پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے. یہ پانی سے باہر آ کر مرنا ہی مچھلی کا ذبیحہ ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے مچھلی پانی کے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے؟ امام نے فرمایا یہ فرق پڑتا ہے کہ مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو وہ تڑپتی نہیں ہے مرنے سے پہلے، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے. اس تڑپنے کے نتیجے میں اس کے جسم کا سارا خون جا کر اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کا باقی گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے. کہا اچھا اللہ ساری زبانیں نہیں جانتا ہے؟ اور میں ہر زبان جانتا ہے. کہ اللہ اگر ساری زبانیں جانتا ہے تو نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ نماز رکن دین ہے اور دین کی اہم ترین عبادت ہے. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ نماز قیامت تک تحریف تغیر تبدل سے محفوظ رہے، اس لیے اللہ نے اس کو عربی زبان میں واجب قرار دیا. کہا کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے. کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر پروردگار نے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا؟ جس کا جی چاہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے. امام نے فرمایا نظم و ضبط کے لیے، تاکہ پوری امت مسلمہ میں قیامت تک نظم و ضبط برقرار رہے. کہ اگر اسلام میں اگر نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ نے موت کا ایک وقت اور ایک ہی سبب معین کیوں نہیں کیا؟ سب لوگ مثلا 70 سال کی عمر مرے، 80 سال کی عمر مرے، ایک وجہ سے مرے. یہ کوئی 5 سال میں مر رہا ہے، کوئی 10 سال میں، کوئی 8 سال میں، کوئی 50 سال میں. تو وقت اور سبب معین کیوں نہیں کیا؟ امام نے فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف. اگر پروردگار وقت معین کر دیتا تو انسان اپنی موت سے غافل ہو جاتا، بہت وقت پڑا ہے دیکھ لیں گے، اور اس طرح اس کے کمال کا سفر رک جاتا. تو پروردگار نے وقت معین نہ کر کے انسان کو خوف کی فضا میں رکھا کہ کسی بھی وقت اس کی موت ہو سکتی ہے، تاکہ وہ مسلسل موت کے لیے تیاری کرتا رہے. کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود جنت میں چلا جائے، اس کے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ دوست احباب جہنم میں چلے جائیں. جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی یہ جنت اس کی جہنم بن جائے گی. یا تو اللہ سب کو جنت میں لے کے جائے یا پھر اسے بھی جنت نہ لے کے جائے، ورنہ جب جب اسے اپنوں کی یاد آئے گی جنت اس کے لیے جہنم بن جائے. فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا، اسے کسی کا خیال نہیں آئے گا. پوچھا کیوں خیال نہیں آئے گا؟ جبکہ اس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، سوجا ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست ہیں. امام نے فرمایا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے. جب دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جائے تو انسان کبھی بھی اللہ کی کسی مخالف اور دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا.
کہا یہ اولاد فاطمہ ہونا کون سی بڑی بات ہے، یہ سید ہونا کون سا بڑا شرف ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا امام صادق کیا وجہ؟ جو آپ کے شیعہ ہیں یہ اعمال میں سست ہیں، نماز روزے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی امامت اور ولایت کو نہیں مانتے یہ بڑی پھرتی سے، باقاعدگی سے، چاپک دستی سے نمازیں ادا کرتے ہیں اور مسلسل عبادت میں رہتے ہیں، نماز روزے میں کبھی سستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن آپ کے جو حامی ہیں، آپ کی امامت اور ولایت کو ماننے والے، یہ غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے عقیدے میں گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے، ابلیس نے بڑی کوشش کی، پھر وہ ناکام ہو گیا، تو پھر اس نے آ کر سارا زور ان کے عمل پر صرف کیا، جس کے نتیجے میں عمل میں آ کر ان سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے دشمنوں کو اور ہمارے مخالفوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کو فائدہ پہنچا ہے۔ کہا کیا انسانوں کے اعمال مادی ہیں، آخری جملہ یا مانوی ہیں، روحانی، ان کی پاداش اجر ثواب یہ روحانی ہے۔ کہ اگر اعمال کی پاداش اور اجر و ثواب روحانی ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا۔ بھلا کیسا ترازو ہوگا جس پر اعمال کو ان کے اجر و پاداش و ثواب کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جاؤ، وہ میزان جس پر ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا وہ ہم 14 کی ولایت اور امامت کا میزان ہے۔ بہت شرمندہ ہوں، ختم ہو گیا، یہیں سے پھر بات کل آگے بڑھائیں۔ ابو حنیفہ ایک مرتبہ جیسے امام 40 سوال پوچھے اور امام نے 40 سوالوں کے برجستہ اور فوری جواب دیا، اور ہر جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا، علماء کوفہ کا، علماء حجاز کا، علماء مدینہ کا، پھر آخر میں قرآن و سنت سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ جب 40 سوالوں کی فوری برجستہ جواب سنے تو ایک مرتبہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اٹھ کے کھڑا ہوا، بھول گیا کہ منصور دوانکی کا دربار ہے، ناراض ہو سکتا ہے، قید میں ڈال سکتا ہے، یہ بھی بھول گیا کیا وعد و وعید کیا، کس لیے بلایا۔ ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، اسے ابن حجر ہیثمی المکی نے لکھا اور اہل سنت علماء نے لکھا تاریخ کی کتابوں کہ ابو حنیفہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کا اے امام جعفر صادق، چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ منصور دوانکی مجبور ہوا۔ اگلے مراحل میں اس نے کیا کیا میں آنے والی 3 مجالس میں امام کی سیرت کے باب میں عرض کروں گا، لیکن بالآخر 3 مرتبہ منصور دوانکی نے امام کے گھر کو آگ لگائی۔ برداشت کریں تو جملہ عرض کروں، تیسری مرتبہ جب آگ لگائی امام کے گھر کو تو امام کے گھر کا اکثر حصہ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کے 200 سپاہی مدینے کے گورنر نے جو ان کو کہہ کے بھیجا تھا، کیا جسارت کی ہے کہ امام کے گھر کو جب آگ لگی تو امام کا امامہ ان سپاہیوں کے سالار نے امام کے سر اقدس سے اتار کے زمین پر پھینک دیا اور امام کو دوڑایا اپنے گھوڑوں کے ساتھ۔ اس بے ادبی سے امام کو آپ کے گھر سے گورنر کے دربار تک لے کر گئے، نہ سر کے اوپر امامہ تھا، نہ پاؤں میں جوتی تھی، نہ نالین تھے، اس گستاخی کے ساتھ لے کے جایا گیا۔ اور دوسرے دن قبر رسول اسلام کے قریب بیٹھ کر امام زار زار گریا کر رہے ہیں۔ آپ کے صحابی حضرت ابو بصیر آگے بڑھے، کہا فرزند رسول ہم سب کے دل دکھی ہیں، ہم محزون ہیں۔